الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله واللہ غنی حمید. فرمایا کہ ان پچھلی قوموں پر سورہ تغابن آیت نمبر 6 کہ ان پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب اس لیے آیا کہ یہ لوگ جب کوئی پیغمبر آتا تو اسے کہتے ابشر یہدوننا کہ ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا، ایک ہمارے جیسا انسان، ہم اس کی اتباع کریں. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا لہذا اس بنیاد پر انہوں نے انکار بھی کیا اور اللہ کے احکام سے پیچھ پھیری. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ جبکہ اللہ ہر ایک سے غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اللہ تعالیٰ بے پرواہ بھی ہیں اور قابل تعریف بھی ہے. وہ اتنی تعریف کے قابل ہے کہ اگر کوئی اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی تعریف نہ کرے تو اس سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور بے پرواہ بھی ہے کہ اگر ساری دنیا کے سارے انسان اس پر ایمان نہ لائیں تو اسے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کی حکومت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. حدیث میں ہے کہ اگر ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک سوئی اگر سمندر میں ڈال کے نکالی جائے تو اس کا پانی جو سوئی سے لگا ہوا ہو وہ سمندر میں جتنی کمی کرتا ہے، ساری دنیا کے سارے انسان مل کے اللہ سے مانگیں تو اور اللہ ان کو سب کی مرادیں دے دے تو اللہ کی حکومت میں خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہو. روایت کا مفہوم ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، نیک عمل اختیار کرو یا نہ کرو، اس سے ہماری حکومت اور طاقت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں تو اس میں اللہ کا فائدہ ہے، اور ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا نقصان ہے. یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے فائدے کے لیے. جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ مذہب کی جو پابندیاں ہیں وہ میری زندگی کا مزہ کرکرا کرنے کے لیے ہیں تو پھر وہ مذہب پہ دل و جان سے عمل نہیں کرتا. جو لوگ دین پہ چلتے ہیں، جو نہیں چلتے تو نہ چلنے والے چلنے والوں کو مشکل میں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں بھائی؟ ایک آدمی نہیں چل رہا، کسی پابندی کو، شریعت کی کسی پابندی کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ داڑھی رکھتا ہے، نہ والدین کے سامنے اف کرنے کا جو قرآن میں حکم ہے کہ اف بھی نہ کرو، کمانے میں حلال و حرام کی فکر کرنا، جھوٹ بول کے مال نہ بیچوں، صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام ہیں جنہیں دیندار آدمی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی پڑتی ہے. صرف نماز نہیں ہے، نماز تو ایک بہت بڑا حکم ہے. خود ایک نماز ہی ایک عام آدمی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے کافی ہے. وہ اس کی سمجھ میں نماز ہی نہیں آتی. ایک عام آدمی جو نماز نہیں پڑھتا وہ دیندار لوگوں کی اسی عمل پہ حیران ہوتا ہے کہ یہ 5 ٹائم نماز کیسے پڑھ لیتے ہیں. نماز کے لیے اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے.
اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 6 دن نہیں، زندگی بھر نہ عید میں چھٹی، نہ رمضان میں، نہ شوال میں، نہ ویلنٹائن ڈے کے دن چھٹی ہے، اور نہ کسی ہڑتال میں چھٹی. کسی دن، اچھا دن ہو برا دن ہو، چھٹی نہیں ہے. تو ایک بے نمازی آدمی نمازی کی صرف اس ادا پہ حیران ہوتا ہے کہ یہ نماز کیسے پڑھ لیتے ہیں. فجر کی نماز کتنا مشکل کام ہے. جو بے نمازی ہے وہ ایک نماز پڑھنا اس کے لیے مصیبت کہ یہ کیسے پڑھ لیتے ہیں، فجر میں اٹھ کیسے جاتے ہیں. ابھی تو آپ سب لوگ فجر کا وقت نہیں ہے نا، جب فجر کا وقت ہو تو بستر سے اٹھنے کی بات ہو، اس وقت سوچیں کیا گزرتی ہے نفس کے اوپر. پھر سوچیں کہ یہ اتنے لوگ جو سردیوں میں جا کے پڑھتے ہیں نماز، یہ پابندی سے کیسے پڑھتے ہیں. تو صرف ایک شریعت کا حکم نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکام ہیں شریعت کے. صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کر صبح تک شریعت کی پابندیاں ہیں. یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو. ان پابندیوں کو حضرت عمر نے ایک قول میں بیان کیا کہ یہ شریعت کی پابندیاں ہیں کیا. کسی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں، مختصر کوئی ڈیفینیشن ہو تقویٰ کی. تو فرمایا کہ ایسے ہے جیسے کوئی ریشمی چادر اوڑھ کے کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان میں سے گزر رہا ہو، تو ایک کانٹا بھی لگانا وہ چادر چپک جاتی ہے اس سے. پھر کیسے نکالے گا، بڑے آرام سے، ورنہ تار تار الگ ہو جائے گا چادر کا. جھاڑیاں چپک جاتی ہیں کپڑوں سے، تو کیسے پھونک پھونک کے قدم رکھے گا. یہاں رکھنا مناسب ہے یا نہیں ہے، سوچے گا نا پہلے اگلا قدم یہاں رکھوں یا یہاں رکھوں. تھوڑی سی جگہ بنائے گا، پھر بہت طریقے کے ساتھ سوچ کے قدم رکھے گا، پھر دیکھے گا کہیں پھنسا تو نہیں، پھر اگلا قدم، پھر اگلا قدم. دیندار آدمی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ صبح سے لے کے رات تک اسی روٹین پہ چلتا ہے، پھونک پھونک کے قدم. یہ ناجائز تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے. جو لوگ نئے نئے دین پر آتے ہیں نا لیکن توبہ پکی کرتے ہیں، ان کو شروع میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. بات بات پہ یہ پتہ نہیں جائز بھی ہے یا نہیں ہے، یہ معلوم نہیں حلال ہے یا نہیں ہے. تو بات بات پہ علماء سے رابطہ بھی کرتے ہیں، حضرت یہ غلط تو نہیں ہے شریعت میں، یہ جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے. حقوق العباد کے بارے میں بھی رابطہ کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق کے بارے میں بھی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں اور بندوں کے بھی پورے کرنے ہیں. تو ہر ایک کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرا یہ معاملہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، کہیں اس میں مجھے گناہ تو نہیں ہوگا. اللہ کی باتیں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ اس کام سے ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور رشتہ داروں کے حقوق بھی پوچھتے ہیں، وراثت کے مسائل پوچھتے ہیں کہ یہ ایسے مسئلہ ہے، میں اس طرح سے دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، کہیں گناہ تو نہیں مل رہا مجھے. مشترک دکان ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جائے، اس کی آمدن کو کیسے تقسیم کیا جائے. میں کسٹم میں ہوں، مجھے بعض دفعہ رشوت لینی پڑتی ہے، نہ لوں تو بڑے آفیسر کو جیب تو بھرنی ہے، ان کو بھرنے کے لیے نیچے والوں سے لینی پڑتی ہے. اب تک تو لے رہے تھے، جب توبہ کر لی اب پتہ نہیں یہ لینا حلال بھی ہے یا نہیں ہے. اپنے لیے تو نہیں لے رہا لیکن اوپر والوں کو تو پہنچانی ہے نا، ورنہ وہ نکال دیں گے. ٹھیک ہے نا، بہت سارے باتیں دماغ میں آتی ہیں. کچھ دن مشکل ہوتی ہے، پھر انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. جیسے بے نمازی آدمی، دیکھو بے نمازی جب نمازی کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں نماز، یہ کیسے پابندی ہو جاتی ہے ان کو. تو یوں سوچ لیا کرو جیسے کسی جم میں جاؤ اور کوئی 50 کلو کا وزن اٹھا رہا ہے، تو ایک عام آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے نا کہ مجھ سے 10 کلو کا آٹا نہیں اٹھایا جاتا بوری، یہ 50 کلو اور ایک جو ہے نا 2 من وزن کیسے اٹھا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، ہوتی ہے نا حیرانگی. لیکن آپ اس سے جا کے کہیں کہ تم کیسے اٹھا رہے ہو، تو وہ کہے گا آؤ داخلہ لے لو، ایڈمیشن لے لو، 600 روپے ایڈمیشن فیس ہے، اس کے بعد پابندی سے آنا شروع ہو اور مجھے استاذ مان لو، دیکھو 2-3 سال میں میں 80 اٹھا رہا ہوں، تم 100 kg اٹھاؤ گے. تو ایک طریقے سے لے کے چلنا شروع ہو جائے گا کہ بھئی یہ آج ایک دم سے 80 نہیں اٹھایا، 80 kg شروع میں ایک پاؤ کے بٹے اٹھوائے ہیں،
پھر آدھا کلو پہ آئے، پھر 1 کلو پہ آئے، پھر 1.5 کلو، پھر 2 کلو. انسان کے جسم کو اللہ نے ایسا لچکدار بنایا ہے کہ یہ جس چیز کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اس کا عادی بن جاتا ہے. تو میرے بھائی 80 کلو وزن اٹھانے والے بھی ہیں دنیا میں، تو 5 نمازیں پڑھنے والے کیوں نہیں ہوں گے؟ 5 نمازوں میں اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی کسی باڈی بلڈر کو جو اتنے بھاری بھرگم ویٹ اٹھا رہا ہے نا. کسی جم میں جا کے دیکھیں، ایسا لگتا ہے ان کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے بیچاروں کو. ٹارچر سیل جو ہوتے ہیں نا، ٹارچر سیل، ان میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. یہ جو CID آفس ہے نا، یہ ٹاور کے قریب، یہ گارڈن کے قریب، چڑیا گھر جو گارڈن اس کے قریب انویسٹیگیشن کا پولیس کا دفتر ہے. اس میں ایک صاحب کے بھائی کو کسی نے چوری کے شبہ میں اٹھا لیا. تو وہ صاحب مجھے بتا رہے کہ میرے بھائی کو اٹھایا چوری کے شبہ میں. کسی گھر سے چوری ہوئی تھی تو ان کے بھائی پہ گھر والوں کو شبہ تھا. جس گھر سے چوری ہوئی وہ بڑے کروڑ پتی لوگ تھے، ورنہ انویسٹیگیشن کے لیے پولیس چور وور پہ ہاتھ نہیں ڈالتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو وہ بہت بڑی پارٹی تھی، انہوں نے پولیس کو آرڈر کیا کہ ہم کھلائی پلائی اچھی طرح سے کر دیں گے، بڑی چوری ہوئی ہے، اس پہ شبہ ہے. تو اس کو تفتیشی جو کمرہ ہے اس میں لے گئے. جن صاحب نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ میرے پاس فون آیا کہ آپ کے بھائی کو CID آفس میں ہے. کہہ رہے میں جب پہنچا تو مجھے نظر نہیں آ رہا میرا بھائی کہاں ہے. کافی دیر تلاش کر کے نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا ادھر ہی ہے دیکھو. تو جب اوپر نگاہ ڈالی تو الٹا لٹکا ہوا تھا بھائی، جو تھا الٹا لٹکا ہوا، سر نیچے، ٹانگیں اوپر، اور ٹھکائیاں ہو رہی تھی اس کی اگلوانے کے لیے. تو کہہ رہے اسی قسم کے اور بھی بہت سارے مجھے الٹے لٹکے ہوئے نظر آئے. تو کوئی ڈنڈ پیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی مرغا بنا ہوا ہے. تو جو تفتیشی آفیسر جس قسم کی مار کٹائی کسی جرم کی وجہ سے کرتے ہیں نا، تو کسی جم میں چلے جائیں نا، باڈی بلڈنگ کلب میں چلے جائیں، تو ایسا ہی لگتا ہے یہ بیچارہ خام خام ہے. کوئی آوازیں نکل رہی ہیں، کوئی ڈنڈ پیل رہا ہے، کوئی وزن اٹھا رہا ہے، کوئی روڈ کھینچ رہا ہے، کھینچ نہیں رہی ہے پھر بھی کھینچ رہا ہے. وہ مشکل کام ہے. نماز پڑھنا اس سے بہت. نماز میں آپ اٹھیں، کوئی وزن لے کے نہیں اٹھنا پڑتا. سجدے کے بعد جب آپ قیام کی طرف آتے ہیں تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں. اگر 5-5 کلو کا بٹا امام صاحب لا کے رکھیں گے، جو سجدے سے سر اٹھائے گا اٹھتے ہوئے 5 کلو کا بٹا لے کے اٹھنا پڑے گا. تو جو 2-4 نمازی آ رہے ہیں نا، یہ بھی بھاگ جائیں گے. لیکن یہ نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اس لیے کہ عزم ہی نہیں کیا ہے نمازی بننے کا، عزم نہیں کیا. اور وہ جو ہے نا، جو باڈی بلڈنگ کرتا ہے، وہ عزم کرتا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، میرا ہدف یہ ہے، میں اتنا وزن میں اٹھاؤں گا لازم. لہذا وہ تھوڑے سے شروع کرتے کرتے ایسی اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیسا اتنا طاقتور بن گیا. تو یاد رکھو، جب انسان کو جو کام مشکل لگے نا، تو اسی کام کو تھوڑا 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 کر کے ایک وقت آتا ہے کہ اس کی لت پڑ جاتی ہے. نماز پڑھنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، انسان کو لت پڑ جاتی ہے. جو نمازی آدمی ہے نا، جو پکا بن چکا ہو، ایک طویل عرصے اس نے نمازیں پڑھی ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اسے 1 کروڑ روپے دیں کہ ایک نماز چھوڑ دو، میں 1 کروڑ روپے دوں گا، وہ کہے گا 1 ارب روپے بھی دے دو تو میں نماز نہیں چھوڑوں گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، جو نمازی ہو اس کی بات کر رہا ہوں، چاہے دوسرے اعمال میں وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو. نمازی ہے، باقی سارے گناہ کرتا ہے، نماز کی عادت پڑ گئی ہے، 1 ارب روپے بھی دیں گے تو وہ نماز نہیں چھوڑے گا، عادت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح انسان صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کر صبح تک، جب انسان تقوی کی زندگی پر آتا ہے تو شروع میں تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایسے مخمل کو لے کے جیسے کانٹے دار جھاڑیوں میں سے نکل رہا ہے. بات بات پہ علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ قدم یہاں جو میں رکھ رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز. پھر عادت پڑ جاتی ہے انسان کو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ نوجوان لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے جب کوئی عورت گزرتی ہے تو نظر جھکتی نہیں ہے، بڑی مشکل ہوتا ہے نظر جھکانا، نظر جھکانا بہت مشکل. حضرت فرماتے تھے کہ ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم سے نظر اٹھانا مشکل ہوتا ہے، نظر اٹھانا مشکل. ہمیں کوئی کہہ دینا اتنے پیسے لے لو دیکھ لو، نہیں دیکھا جاتا.
فرمایا اللہ تعالی نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں آنکھوں میں قدرتی، وہ خود بخود اسپرنگ کام کرتے ہیں. جب کوئی نامحرم عورت آتی ہے تو خود بخود نظر جھک جاتی ہے، جھکانی نہیں پڑتی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جس سے وہ جو قدرتی اسپرنگ ہیں وہ اسپرنگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. جمپ ومپ اسپرنگ سب بیکار. اب ان کی ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. پلگ پانا لے کے کسی اللہ والے سے اس کو ٹائٹ کروایا جائے. سمجھ میں میرے خیال ہے نہیں آ رہی بات. پلگ پانا لے کے ان اسپرنگ کو ٹائٹ کروائیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں. تو غیر اللہ شعوری طور پر ایسا ہوتا ہے. انسان جب تقوی کی زندگی پر آتا ہے وہ عادت ہو جائے، اس کو شروع میں نہیں، عادت ہو جائے، پھر گناہ کرنا اس کے لیے مشکل. اور اگر بالفرض گناہ ہو جائے تو جب تک پکی ڈھکی توبہ نہ کر لے اس کو سکون نہیں ملتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا، لوگ یہ سمجھتے تھے نا تابعین کے بارے میں کہ ان کی عبادتوں میں تو یہ صحابہ سے بھی آگے ہیں. بہت سے تابعین ایسے تھے جو عبادت بعض صحابہ سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے. تو اس سے کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ وہ تابعی کا درجہ گویا زیادہ، اللہ کا قرب ان میں زیادہ اور صحابی میں کم. تو اسی کا جواب دیا عبداللہ ابن عباس نے کہ فرمایا کہ ہمارے زمانے میں جب کسی سے گناہ ہوتا تھا، یعنی صحابہ کے دور میں، تو ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ ہے سر کے اوپر گرنے والا ہے. جلدی سے توبہ کرتے تھے کہ کہیں، یعنی اس آدمی کی کیفیت کیا ہوگی جو کسی پہاڑ کی کھائی میں بیٹھا ہو اور اس سے اطلاع آئے کہ یہ ابھی پہاڑ آپ کے اوپر گرنے والا ہے، تو کیسا خوف زدہ ہوگا وہ. یا چٹان کا کوئی پتھر لڑک کے آپ کے اوپر گرنے والا ہے، کیا حالت ہوگی اس کی، کیا کنڈیشن ہوگی، کیسا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا. فرمایا کہ ہمارے زمانے میں حالت یہ تھی کہ اگر کسی سے گناہ ہوتا تو ایسے حالت ہوتی جیسے پہاڑ یا چٹان کا پتھر ابھی سر کے اوپر گرنے والا ہے، بالکل موت آئی اور گئے جہنم میں. کیسا گڑ گڑاتے تھے اللہ کے سامنے. اور فرمایا تمہاری حالت یہ ہے کہ تم سے گناہ اگر ہوتا ہے تو ایسے جیسے کسی کے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی ہو. تو مکھی سے جتنی تکلیف ہوتی ہے نا کہ تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے کہ اڑ جائے تو اچھا ہے، تو گناہ معاف ہو جائے تو اچھا ہے، نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے. کتنے گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، ہم نے اگر ایک آدھ گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا. تو ایسی حالت جیسے ناک پہ مکھی، تو مکھی سے جتنی الجھن ہوتی ہے اتنی. تو میں یہ کہتا ہوں ترقی کر کے کہ آج اس زمانے میں تابعین کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے سے، جبکہ آج کنڈیشن یہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے گناہ کرنے سے آج اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں نا بات. کسی کی ناک پہ بار بار مکھی آ کے بیٹھے تو الجھن کا شکار ہو جائے گا، جھنجھلانے، اس کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو جائے گی، کیوں تنگ کر رہی ہے. جب تک اڑے گی نہیں، بھاگے گی نہیں، اطمینان نہیں ہوگا. لیکن گناہ کرنے کے بعد اتنی بھی تکلیف اب نہیں ہوتی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ہوتی ہے. نہ جھنجھلاہٹ ہوگی، نہ اڑانے کی فکر ہوگی. تو وہ ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا کر ہی لیں گے توبہ. اور اگر نہیں بھی کی، یہ بھی دینداروں کی بات کر رہا ہوں جن کا توبہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ چلو کبھی نہ کبھی کر لیں گے. یہ بھی بہت خطرناک بات ہے کہ کبھی کر لیں گے، موت کا کچھ بھروسہ ہے. جبکہ عام لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ توبہ نہیں بھی کی نا، عام لوگوں کا نظریہ ہے توبہ نہیں بھی کی تو بھی معافی ہو جائے گی. وہ کچھ لوگوں نے ان کو ایسی باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو لازمی مغفرت ہے، قبر کا عذاب سے بچ جاؤ گے. فلاں وظیفہ پڑھ لو تو بھی بخشش ہو جائے گی. فلاں کام کر لو تو بخشش ہو جائے گی. جمعرات کو حلوہ پکا لو تو بخشش ہو جائے گی. اور اللہ آپ کا بھلا کرے مر گئے بچے قرآن خوانی کروا لیں گے تو بخشش ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا بات کو. رمضان میں لیلۃ القدر میں جاگ لیں گے ایک رات، وہ جو ہے نا ہول سیل کے حساب سے پورے سال کے لیے کافی ہو جائے گی. 15 شعبان کو عبادت کر لیں گے عشاء سے لے کے فجر تک، تو پھر جو چاہے کرتے پھرو. خالی نہیں آ رہی بات سمجھ میں. جبکہ قرآن مجید نے جہاں بھی مغفرت کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی درست اور اعمال بھی درست.
اگر چند چیزیں پڑھنے پڑھانے سے بخشش یقینی ہو جاتی، گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہ ہوتی، تو صحابی رسول یہ نہ کہتے کہ ہم جب کبھی کسی سے گناہ ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ گرنے والا ہے، بلکہ وہ کہتے جب گناہ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ لیلۃ القدر میں جاگ لیں گے، اگلا پچھلا سارا بولو بھائی معاف ہو جائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو راتوں کے فضائل ہیں کہ فلاں چیز پڑھنے سے اگلے پچھلے گناہ معاف، 10 محرم کا روزہ رکھنے سے اگلے پچھلے گناہ معاف، ذی الحجہ کی روزے رکھنے سے، 9 ذی عرفہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں. چھوٹی موٹی خطائیں جو بے خیالی میں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں. چھوٹی موٹی خطائیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی بتا دوں. کہیں جا رہے تھے سبزی والے، کوئی سیب رکھا ہوا تھا، صحیح ہے نا، دل آ گیا تھوڑا سا بیر رکھا ہوا ہے تو ایک بیر اٹھا کے جیب میں ڈال لیا. لوگ کرتے ہیں نا ایسا، جا رہے ہیں. جامن کا جب موسم آتا ہے نا، ریڑی پہ جامن بک رہا ہوتا ہے، وہ بیچارہ اتنا بیزار آ جاتا ہے، جو بھی آتا ہے چکھنے کے لیے ایک آدھ کھا جاتا ہے. اب وہ سارا دن سے چکھتے چکھتے جو ہے نا، آدھی ریڑی تو اس کی ایسے ہی خالی ہو جاتی. ایک دفعہ میں کہیں کھجور مارکیٹ گیا کھجور لینے کے لیے، تو ایک صاحب آئے، کھجور اٹھا کے چکھنے لگے. تو وہ فوراً دکاندار نے کہا 5 روپے چکھنے کے لوں گا. 5 روپے چکھنے کے لوں. کیوں بھائی 5؟ کہ یہ لوگوں کا سارا دن کام ہی یہی ہے، جو بھی گزرتا ہے ایک اٹھا کے چکھ لی. ہوتے ہوتے کتنا رش ہوتا ہے صدر میں، تو اگر رمضان میں اس طرح سے چکھتے رہیں تو اس کی تو پورا دکان اسی طرح چکھنے میں خالی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ ایک کھجور یہ بھی چوری ہے، صغیرہ میں آتی ہے، چھوٹی سی چوری کر لی. کبھی غلطی سے ہو گیا، آپ نے کسی کا پین لیا تھا، دینا بھول گئے واپس، ٹھیک ہے نا، صغیرہ میں آتا ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اللہ کسی کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے. بعض لوگ دین کا ایسا مشکل تصور پیش کرتے ہیں کہ جس سے آدمی تل ملا جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے. مثال کے طور پر حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ تعالی کا ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں وہ فرات کے دریا میں عراق میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب کہیں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے. تو انہوں نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا. وہ سیب اٹھا کے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھا لی. اب جب کھایا تو ان کو خیال آیا کہ یہ سیب پتہ نہیں کسی کے باغ کا ہو اور میں نے بغیر اجازت کے کھایا ہے. تو وہ تلاش کرتے کرتے سفر کیا انہوں نے کہ یہ آیا کہاں سے تھا. بالآخر سفر کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، پتہ چلا جی یہ اس باغ کے مالک کا سیب تھا، نیچے گرا اور میں نے کھا لیا اسے. تو اب انہوں نے سوچا کہ میں باغ کے مالک سے معاف کرواؤں. اب یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کیا سمجھانے کے لیے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کھا لینا کتنا بڑا جرم ہے. تو وہ گئے مالک سے پوچھا، انہوں نے کہا میں تو معاف نہیں کروں گا، تم نے میرا سیب بغیر اجازت کے کھایا ہے. ایک شرط پہ معاف کروں گا کہ میری بیٹی ہے، اندھی بھی ہے، میری بیٹی سے شادی کرو، شرط یہ، لیکن میری بیٹی اندھی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے اور بھی کچھ ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اس بیٹی سے شادی کرو. ابھی ان کو یہ ڈر کہ بھئی قیامت کے دن گناہ تو ملے گا نا، سیب بغیر اجازت کے کیوں کھایا. تو اب مجبوراً اس کے بغیر معاف نہیں کر رہا تو شادی کر لی. بھئی مجبوراً برداشت کرو، اندھی بہری گونگی لڑکی سے شادی ہو گئی. تو دیکھا کہ وہ تو بڑی خوبصورت ہے، نہ اندھی نہ بہری نہ لنگڑی. تو مالک سے پوچھا، انہوں نے کہا بھئی اندھی اس لحاظ سے کہ کبھی نامحرم کو اس نے دیکھا نہیں، نامحرم کے لحاظ سے اندھی. بہری اس لحاظ سے کہ کبھی کوئی غیبت بہتان گانے بجانے اس نے سنے نہیں. گونگی اس لحاظ سے کہ کبھی اس کی زبان سے غیبت بہتان یا ناجائز بات نہیں نکلی. اور لنگڑی اس اعتبار سے کہ کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں گئی. تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو واقعہ ممکن ہے درست ہو، غلط نہ ہو. اور یہ واقعہ بزرگوں کی اس تعظیم بیان کرنے میں کہ وہ ایسے متقی تھے اس میں بھی ٹھیک ہے. لیکن اس سے یہ ایک تصور دماغ میں آتا ہے کہ بھائی دین پہ چلنا تو بڑا مشکل. اب ایک سیب جس نے کھا لیا وہ اتنی مشکل سزا ہے. تو جو بہنوں کی جائیدادیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے وہ تو کہے گا میں تو گیا جہنم میں سیدھا، میں تو جنت میں. بولو بھائی، یعنی مطلب کہ سارے ہی کوئی بھی نہیں جائے گا پھر تو، کیونکہ سبھی کھا کے بیٹھے ہوئے. بہنوں کی وراثت آج کل کون دیتا ہے؟
تو میں تو گیا جہنم میں، اور میں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کھایا ہوا ہے، کبھی کسی کا بیر اٹھا کے کھا لیا، کبھی کسی کا سیب کھا لیا، کبھی کیا کھا لیا، کبھی کسی کے پیسے لے کے بھاگ گیا. تو مجھے بھی معاف کروانے کے لیے اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تو یہ تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے. جیسے وہ حدیث میں ہے نا کہ ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا، صحیح ہے بخاری کی حدیث. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. تو وہ کسی پادری کے پاس آیا، راہب کے پاس، عالم کے پاس نہیں، کسی بزرگ کے پاس گیا جن کے پاس علم نہیں تھا. بزرگ تھے، علم نہیں تھا، اللہ والے تھے، متقی تھے، علم نہیں تھا. ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میں اگر ابھی توبہ کروں اس جرم سے تو توبہ میری قبول ہوگی اور میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا 99، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، اتنے سارے یہ نہیں ہو سکتے. یہ تھوڑا سا 2-4 ہوتے نا تو ٹھیک ہے، اتنا زیادہ کیسے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا جب نہیں ہو سکتا، جانا میں نے ہے ہی جہنم میں، تو سینچری پوری کیوں نہ کروں میں؟ بھائی کچھ کر کے جاؤ نا، جہنم میں اگر جانا ہی ہے تو دنیا یاد تو کرے. یہ کام ایک دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جس نے یہ کیا تھا. تو وہ اٹھا اسی راہب کو قتل کر دیا کہ بھائی پورے 100 ہو جائیں. پھر کسی عالم کے پاس گیا، حدیث میں آتا ہے اس عالم نے اسے بتایا نام من یحول بینہ وبین التوبہ، کیوں نہیں قبول ہو سکتی بھائی؟ کون تمہارے اور اللہ کے درمیان، توبہ کے درمیان حائل ہے؟ کرو، یہ معاف ہو جائے گا گناہ. تو اس لیے یہ بار بار ہم علماء سے سنتے ہیں کہ مسائل کس سے پوچھیں. بیعت بے شک کسی غیر عالم سے ہو جائیں، کسی بزرگ سے، نیک آدمی سے ہوں، لیکن شریعت کی جو باتیں ہیں وہ اصحاب علم سے پوچھا کریں، وہ زیادہ جانتے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا، اب یہ جو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کا واقعہ آپ سنیں گے تو پھر ایک دم انسان کے ذہن میں آتا ہے یار سیب معاف کروانے میں اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کے بزرگ بنتا ہے آدمی، ورنہ یہ تو ممکن نہیں ہے. تو ہم تو دفتر میں پین بھی استعمال کر لیتے ہیں اور یہ بھی کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی فقی ہو نا، مفتی ہو، فقی ہو، جیسے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کا درخت کا بیر گرا ہوا تھا اور اس نے اٹھا کے کھا لیا، اب یہ جا کے درخت کے مالک سے پوچھنے جا رہا ہے تو یہ شخص واجب التعزیر ہے، اس کو کوڑے لگاؤ. فقہاء کیا لکھتے ہیں؟ اس کو کوڑے لگاؤ، کہ شریعت کو مشکل بنا رہے. ایک بیر کھانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کھا لیا. درخت کے مالک کو پتہ اتنے سارے بیر ہیں، گرا ہوا بیر. اسی طرح سیب کے باغات میں اتنے سیب نیچے گر جاتے ہیں، بکریاں کھاتی ہیں. تو ایک اگر دریا میں گر کے دوسرے ملک پہنچ گیا تو اگر کھا لیا تو بس کھا لیا. ایک سیب پر تھوڑی کوئی ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بس. زیادہ اگر اس کو حلال کروانا ہے تو اتنا لمبا سفر کے سیب کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنا آپ سفر کر کے جا رہے ہیں، تو اس سیب کی قیمت صدقہ کر دیں. ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں نا ہم نے غلطی سے حرام کھا لیا ہے، یا ہمیں کسی کا مال قرضہ لیا تھا، ہم نے واپسی کا کوئی، یعنی کسی کی ایک چیز ہمارے پاس امانت پڑی ہوئی ہے، وہ بندہ ہی نہیں مل رہا، تو علماء کیا کہتے ہیں؟ اس کی قیمت صدقہ کر دو اور وہ چیز اپنی ملکیت میں لے آؤ. اس کی قیمت کیا کر دو؟ اس آدمی کی طرف سے صدقہ کر دو. سمجھ رہے ہیں؟ دفتر کا پین اٹھا کے لے آئے نا آپ، آفس کا ہے تو وہ آفس کے استعمال کا، تو مفتی سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا بھائی اگر آفس میں چھوٹی موٹی چیزوں کی اجازت ہے، اور عام طور پر ہوتی ہے کہ بھئی یہ پین اور ان چیزوں کا حساب نہیں ہوتا، یہ آپ بغیر اجازت بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر اجازت ہے تو پھر تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اجازت نہیں ہے تو آفس کے ڈبے میں اتنے پیسے ڈال دینا، 2-4 روپے. ٹرین بغیر ٹکٹ کے جو سفر کرتے ہیں نا ٹرین میں، علماء کہتے ہیں جب بغیر ٹکٹ کے سفر کیا ہے تو اسٹیشن پہ ٹکٹ لے کے پھاڑ دیں تاکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں اتنے پیسے چلے جائیں. اور ہم یہ کہتے ہیں اب مزید ترقی کر کے کہ وہ پھاڑنے کی بھی ضرورت نہیں، اتنے پیسے کسی غریب کو صدقہ کر دو، کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جانے کے مطلب کیا ہے کہ چند افراد کی پینٹ کی جیب میں چلے جائیں گے. وہ سرکاری خزانے میں، ریلوے میں تو جو بھی چیز جا رہی ہے وہ سرکاری خزانے میں جاتی نہیں ہے، وہ ریلوے کے جو آفیسرز ہیں نا ان میں. لہذا آج جو فتویٰ دیا جاتا ہے نا وہ یہ کہ کوئی بھی حکومت کا قرض آپ کے ذمے ہو تو براہ راست حکومت کو دینے کے بجائے کس کو دے دو؟
غریبوں پہ کیونکہ حکومت کا کام بھی غریبوں پہ خرچ کرنا ہے نا. مینجمنٹ، حکومت تو مینجمنٹ کے لیے ہے کہ عوام پہ خرچ ہو، تو آپ ڈائریکٹ خود ہی اسی عوام پہ خرچ کر دو، کیونکہ حکومت کو دو گے تو حکومت کے خزانے میں جانے کا یقین نہیں ہے. وہ درمیان میں جو آفیسرز ہوتے ہیں نا، انہی کی جیبیں بھر جاتی ہیں. اوپر پہنچتے پہنچتے ہمارے جو حکومتی خزانے ہیں اس میں جتنا پیسہ ہے وہ IMF سے قرضہ لیا ہوا پیسہ ہے سارا. یہاں سے جو ہم کما کے بھیجتے ہیں نا، ٹیکس ویکس، یہ کچھ بھی نہیں جاتا، الا ماشاءاللہ تھوڑا بہت چلا جاتا ہو. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی سیب کھا لیا، آپ گئے، وہ پوچھیں آپ سے کہ میں اس صورت میں معاف کروں گا کہ میری بچی سے شادی کرو، اندھی بھی ہے لنگڑی بھی ہے، تو آپ بولے میرا دماغ خراب نہیں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک سیب ہے، اس کے لیے میں تمہاری اندھی لنگڑی بہری بچی سے شادی کروں؟ ایسی کی تیسی، جاؤ معاف کرنا کرو، نہیں تو بھاڑ میں جاؤ. تو اتنا زیادہ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کی طرف یا تو اس واقعے کی نسبت ہی غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تو بزرگوں کی جو خاص چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. وہ ان کو نہ ان کی توہین جائز ہے، نہ ان کی بے ادبی جائز ہے، بلکہ ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. وہ اللہ جانے. وہ ہر ایک، ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے نا کہ نارمل رہنے کی کوشش کیا کرو، ہر ایک بزرگ کی نقل نہ اتارو. بعض بزرگوں کے اللہ کے ساتھ خصوصی معاملات ہوتے ہیں، وہ اللہ ان کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں، اللہ بندے کے معاملات ہوتے ہیں. وہ تو فرمایا تم ان کی نقل نہ اتارو، تم ایسے ہی چلو جیسے شریعت نے عام مسلمانوں کو چلنے کا حکم دیا. پھر اس پہ ایک مثال بیان کرتے تھے، وہ پھر مثال بیان کروں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا، چھوڑیں اس کو. بڑی دلچسپ مثال ہے لیکن پھر وہ موضوع تبدیل ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی، صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کر صبح تک پھونک پھونک کے قدم رکھنے کا حکم ہے یا نہیں؟ تو جو اللہ کی مان کے چلے گا اسے یہ کرنا پڑے گا. اور کرتے کیوں نہیں ہے؟ کرتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ اللہ نے بیان کر دی کہ جب بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی ہے تو لوگ کیا کہتے تھے؟ ابشر یہدوننا، ہمارے جیسے انسان، ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں؟ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دعوت کس ذات کی طرف دے رہا ہے، لوگ دعوت دینے والے کی شخصیت کو دیکھتے ہیں. یہاں سے ساری گمراہی پھیلتی ہے کہ دعوت دینے والے کی شخصیت کو نہ دیکھو، اس کی بات کو دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے. وہ بات کیا کر رہا ہے؟ وہ اگر ایک چھوٹا آدمی صحیح بات کر رہا ہے تو بڑے کو چاہیے کہ اس بات میں چھوٹے کی اتباع کرے، اور ایک بڑا آدمی اگر غلط بات کر رہا ہے تو چھوٹے کو چاہیے کہ اس غلط بات میں اس بڑے کی اتباع نہ کرے، نہ چلے اس کے پیچھے. تو ہمیں بات کو دیکھنا ہے کہ بات صحیح ہے یا غلط. جبکہ ہمیشہ گمراہی کہاں سے آئی ہے کہ بات کرنے والے کو یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو یہ بڑا بن جائے گا اور ہم چھوٹے کہلائیں گے. اور دوسری وجہ اللہ نے بیان کی واستغنى اللہ، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ چلنے میں اللہ کا یا مولویوں کا فائدہ ہے یا رسول کا فائدہ ہے، جبکہ اللہ بتاتے ہیں کہ دین پہ چلنے میں کس کا فائدہ ہے؟ تمہارا فائدہ ہے. جب بھی پچھلی قوموں پر عذاب آیا نا تو پیغمبروں نے اس قوم کی ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں سے خطاب کیا ہے، وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، کہ میں چاہتا تھا تمہاری خیر خواہی لیکن میری خیر خواہی چاہنے نے تمہیں فائدہ نہیں دیا. میں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا تھا. یہ تو عذاب سے پہلے کہا ہے کہ میں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں اور تمہیں عذاب سے بچانے کی بات کر رہا ہوں، اور تمہاری سمجھ میں عذاب سے بچنے کی بات آ نہیں رہی ہے. یاد رکھیں شریعت کے جتنے احکام ہیں آخرت کا فائدہ تو ہے، دنیا کا بھی اس میں فائدہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نقصان ہے. انسان کو دماغی سکون، مجھے یہ بتائیں کہ ہم دولت کماتے کیوں ہیں، صحت بناتے کیوں ہیں؟ بنیادی مقصد دل اور دماغ کو سکون پہنچانا ہے نا، یہی مقصد ہے نا بنیادی. دل اور دماغ ٹینشن فری ہو جائے. ایک آدمی کے پاس ارب خرب روپے ہیں مگر اسے کل پھانسی دی جانے والی ہے تو اسے دماغی سکون ہوگا؟ اس سے بہتر وہ غریب اچھا نہیں ہے جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا خراٹے لے کے سو رہا ہے، مزے سے مچھروں میں سو رہا ہے وہ. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے من اعرض عن ذکری، جو میرے احکام سے اعراض کرے گا، میری یاد سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا. تنگ
تنگ زندگی اسے کہتے ہیں کہ بہت بڑے کھلے میدان میں بہت بڑا گھر ہو لیکن اسے ایسے لگے گا جیسے جیل کی کوٹری میں قید ہوا ہوں میں، ایسے دل میں بے سکونی ہوگی اس کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک بات کہ یہ جو بے دین لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سکون میں، ہم تو بے سکون نہیں ہیں. یہ پتہ نہیں علماء ہمارے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ ہم بے سکون ہیں، ہم تو بہت سکون میں، مزوں میں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے انہوں نے سکون دیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے سکون دیکھا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اسی ٹینشن کی زندگی کو کیا سمجھ رہے ہیں سکون. اس کی بہت بڑی دلیل دیا کرتے تھے، ایک بہت بڑی علامت. فرمایا کہ انٹرٹینمنٹ، اور یہ میں اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں، حضرت کے تو الفاظ بڑے گاڑے اور مشکل ہوتے تھے نا، اردو بڑی مشکل تھی. یہ جو انٹرٹینمنٹ کے جب تک ذرائع ان کو نہ ملے نا، ان کو سکون نہیں ملتا. ہر وقت کسی نہ کسی پروگرام میں ان کو مشغول رہنا پڑتا ہے. اتوار کو جانا پڑتا ہے ان کو گھومنے پھرنے کے لیے، کبھی وظائفہ پروگرام، کبھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، کبھی ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہے ہیں، کبھی جناب لڑکیوں سے گپ شپ لگا رہے ہیں. یہ چند دن کے لیے ان سے یہ لذتیں چھین لو، ان کا خودکشی کرنے کا دل چاہے گا. تو یہ مصنوعی ہے سب کچھ. پھر مثال دیتے تھے کہ انگریز جو ہر وقت ہنستے ہیں، یہ اسی لیے ہنستے ہیں کہ وہ نہ ہنسیں تو وہ ٹینشن سے مر جائیں، لہذا ان کے لیے ہنسنے پہ باقاعدہ محنت ہوتی ہے کہ ہنسو بھی ہنساؤ بھی. جبکہ علماء صلحاء کو، نیک لوگوں کو خوش رہنے کے لیے ان مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. نیک لوگ جتنے ہیں نا، ان کو وہ خاموش بھی بیٹھے ہوں گے نا، خاموش، دل میں گدگدیاں ہو رہی ہوں گی ان کے، سکون. اس کی میں ایک اور مثال دوں. دیکھو برے لوگوں کو خاموشی پسند نہیں ہے، جو برائی میں مبتلا ہوتے ہیں نا ان کو خاموشی پسند نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہے. آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں گے نا اگر، تو ان میں لائٹ موسیقی 24 گھنٹے چلتی ہے. میں ایک دفعہ گیا، یہ مرزا اسلم بیگ وغیرہ کو جامعۃ الرشید والوں نے بلایا تھا، ختم نبوت، یہ توہین رسالت کے جو وہ معاملہ تھا اس میں، تو بہت شاندار ہوٹل بک کروایا تھا، ہمیں بھی دعوت تھی، ہم گئے. تو ہم جب شام کو چائے وائے کے لیے نکلے نا دوسرے پورشن کی طرف، ایک تو مولوی حضرات کے لیے تو انہوں نے الگ سے کیا ہوا تھا نا حساب کتاب، ہم نکلے، ہم نے ذرا گھومے پھرے جا کے. تو وہاں جب چائے کے ہوٹل میں جا کے بیٹھے، وہاں وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ موسیقی چلا رہا ہے اور ٹن 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 چل رہا ہے. ہم نے کہا بند کراؤ یار اسے، موسیقی یا کوئی گانا وانا لگا ہوا نہیں ہے، بس ویسے ہی پیپا پیپا ہلکی ہلکی ہو رہی ہے. ہم نے کہا یہ کیا مذاق ہے، یہ درد سر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی بڑے ہوٹل ہیں نا ان میں یہ ہوتا ہے. وجہ اس کی کہ لائٹ موسیقی چلتی رہے تاکہ آپ بات چیت بھی کرتے رہے اور تھوڑی سی ہلکی ہلکی موسیقی بھی. تو اس وقت مجھے حضرت کی یہ بات آئی ذہن میں کہ ان کم وقتوں کو سکون کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. جیسے ہیروئن چی کو ہر وقت سٹا لگانے کے لیے چاہیے نا، اب وہ سٹا لگا کے سکون میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ نیچرل سکون تھوڑی ہے. تو سٹا ختم ہوگا پھر وہی تو 24 گھنٹے سٹا لگاتا رہے گا بیٹھ کے، پھر ایک دن وہ سٹے کا بھی عادی ہو جاتا ہے، اس کو پھر ڈبل سٹا چاہیے. جتنی پیتا تھا نا اتنی کا عادی ہو جائے گا، پھر اس کو مزید سکون کے لیے اس میں تھوڑی سی اور ملا دیں. تو جتنا انٹرٹینمنٹ کے ذریعے تھے نا وہ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو مزید چاہیے ہوتا ہے. اب یہ والی فلم نہیں، تو دوسری والی لگاؤ، ٹھیک ہے نا. اب دوسرا گانا، تیسرا گانا، چوتھا گانا، پھر گانے سن سن کے عادی، پھر لڑکیوں سے دوستیاں، پھر لڑکیوں سے دوستیوں میں معیار بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی بھی لت پڑ جاتی ہے. تبھی گورا جو ہے نا، گورا وہ سارے عیاشیوں کے مراحل طے کر چکا ہے، وہ پھر بھی کم بہت خودکشی سے مرتا ہے، وہ پھر بھی پریشان. خودکشی سے نہ بھی مرے تو ٹینشن تو ہوتی ہے ان کو. ڈپریشن کی جتنی گولیاں یورپ امریکہ میں بکتی ہیں ہمارے ملک میں نہیں بکتی ہیں. بھائی یہ حقائق ہیں، یہ مشاہدات ہیں، ان کا کون انکار کر سکتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا رپورٹ نہیں پیش کرتے، کوئی جو گینز بک آف ورلڈ کی رپورٹیں ہوتی ہیں نا، جیسے لوگ پیش کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتاب نمبر جلد نمبر فلاں، تو ایسی کوئی رپورٹ پیش کرو. مثال کے طور پر میں نے ایک دفعہ دعویٰ کیا کہ مردوں میں موت کا ریشو زیادہ ہے، عورتیں کم مرتی ہیں. تو اس پہ انٹرنیٹ پہ ایک رپورٹ آئی کہ دنیا میں مردوں میں موت کا ریشو زیادہ ہے. اس کی انہوں نے کوئی یونیورسٹی کی رپورٹ پیش کی. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ بیان میں نا یہ رپورٹ پیش کیا کریں. جب آپ کہتے ہیں نا مرد زیادہ مرتے ہیں عورتیں کم، تو یہ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. میرے دلائل ہوتے ہیں مشاہدے پر، زمینی حقائق پر مبنی، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس رپورٹ کا ممکن ہے کوئی انکار کر دے کہ وہ یونیورسٹی نے، امریکہ کی یونیورسٹی نے یہ غلط بنائی ہے. میرے دلائل ہوتے ہیں مشاہدے پر. تو لوگوں نے، وہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں نے کہا جاؤ باسی کے باہر کھڑے ہو جاؤ جا کے اور دیکھو کتنی لاشیں نکلتی ہیں.
جنا اسپتال کے باہر جاؤ, لاشوں کی تعداد گنو, 80 مرد ہوں گے تو 20 عورتیں ہوں گی اس میں. ایکسیڈنٹ میں مرنے والے, ہر تھوڑی دیر کے بعد موٹر سائیکل والے تو لگتا ہے اللہ بچائے سب ہڈیاں توڑوانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. ہر تھوڑی دیر میں کوئی موٹر سائیکل والے کی لاش آ رہی ہوگی. آپ عباسی جا کے میں نے دیکھا ہے. تو میری جو رپورٹیں ہوتی ہیں نا وہ زمینی حقائق, جس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کہتے ہیں آج آپ کی زبان میں, زمینی حقائق دیکھ لو بھائی. تو میں یہی زمینی بات کیا کر رہا تھا, میں زمینی حقیقت کی. جی ہاں, ڈپریشن, کہ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو ان کے ہاں سکون نہیں ہے, سکون ہمارے ہاں زیادہ ہے, حالانکہ سکون کے وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ کہ ڈپریشن کی گولیاں سب سے زیادہ کہاں بکتی ہیں. صحیح ہے نا, سب سے زیادہ نفسیاتی ہسپتال کامیاب کہاں ہیں, سائیکولوجسٹ سب سے زیادہ کہاں ہیں, سارے وہیں ہیں زیادہ. اور خطرناک ترین بیماریاں بھی سب سے زیادہ وہی ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہیں. حالانکہ ان کے ڈاکٹر بھی ہم سے اچھے, ہمارے تو ڈاکٹر بھی جتنی بیماریاں ہیں وہ وہیں ڈاکٹروں کی وجہ سے. ڈاکٹر نہ ہو تو آدھی سے زیادہ بیماریاں ہماری ویسے ہی ختم ہو جائیں. اینٹی بایوٹک کھلا کے ٹیکے ٹھوک ٹھوک کے ساری ریزسٹنٹ پاور جو ہوتی ہے انسان کی قوت مدافعت وہ ختم کر دی ہے ڈاکٹر. جبکہ ان ملکوں میں اینٹی بایوٹک پر پابندی ہے. ان کے ایسا نہیں ہے کہ جاؤ آگمنٹن کوئی بھی لکھ کے دے دے, وہ پیناڈول پہ چلاتے ہیں 6 مہینے, پھر دیکھتے ہیں نہیں خود ہی سنبھلے, نہیں سنبھل رہا تو پھر آئیں گے وہ. ہمارے ہاں تو یہ قانون ہی نہیں ہے. حکیموں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کھلا رہا ہے. ایک حکیم پکڑے گئے, قبلہ حکیم صاحب تھے, وہ درد کی دوائیں بیچتے تھے. پتا چلا یہ ڈسپرین کا صفوف بنا کے نا اس میں سونف کا ملا کے وہ بیچ رہے ہیں. لوگ سونف سمجھ کے کھا رہے ہیں, اندر ملی ہوئی کیا ہے اس کے, لوگ کہہ رہے ہیں 2 خوراکوں سے حکمت کی دوا سے فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ پتہ نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں اتنے, پھر بھی جو ہے کیا نام ہے, جو آبادی کا ریشو اگر دیکھو, آبادی کے ریشو کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں, تو ڈپریشن کے مرض وہاں, ڈپریشن کا مرض بہت زیادہ, خودکشی کا ریشو اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے رشتے دار جاپان سے ہو کے آئے, وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے ہاں میڈیکل کالج میں اگر آپ کا بچہ پڑھتا ہو اور 1 نمبر سے رہ جائے, وہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے 1 نمبر سے رہ جائے, پڑھتا نہیں ابھی ایڈمیشن کے لیے 1 نمبر سے رہ جائے وہ, تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں کی ماں کیا کرے گی؟ ہم نے کہا بھائی صبر کرے گی, مولوی صاحب سے دعا کی درخواست کرے گی, اور کیا ہوگا. اور بھی اگر نہیں ہوا تو کہے گی کوئی بات نہیں, سارے بچے ڈاکٹر تھوڑی بنتے, میرا بچہ نہیں, کوئی بات نہیں, زیادہ خربوزے بیچ لے گا, تربوز کا کاروبار کر لے گا, یہی ہوگا نا, اس سے زیادہ تو نہیں خراب ہو جائے گا. تو انہوں نے بتایا کہ جاپان میں کیا ہوگا, فوراً بچے کی ماں خودکشی کرے گی, کیونکہ اس کو اپنی دنیا تاریک نظر آتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں, وہاں کسی کو کمپنی سے ملازمت سے نکال دیں تو سیدھا کھمبے پہ جا کے چپکتا ہے, وہ گھر نہیں جاتا, وہ ٹینشن. تو ان کی جو یہ ہے نا, یہ سارے ڈرامے, فلمیں اور ناچ گانے اور نائٹ کلب, یہ اس ٹینشن کو ختم کرنے کے طریقے ہیں. جو ٹینشن میں ہوتا ہے نا, ہر وقت اس کو ہنسنے بولنے والا کوئی بندہ چاہیے ساتھ بیٹھ. ڈپریشن کے مریض کو ہر وقت چاہیے نا کوئی ہر وقت ہنساتا رہے اسے بیٹھ کے, اور خود بھی ہنستا رہے, خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتا وہ. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنا دماغ میں سکون ہوتا ہے اتنی ہی زبان خاموش ہوتی ہے. اس کی دلیل 2 دلیل دوں گا آپ کو, جب بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی دلیل لیتا ہوں. سب سے زیادہ سکون کس وقت ہوتا ہے انسان کو 24 گھنٹے میں؟ جب وہ صبح سو کے اٹھتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس وقت سب سے زیادہ خاموشی ہوتی ہے. یقین نہ آئے, فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں نمازیوں کی حالت کو دیکھ لیا کریں. فجر میں آئیں گے نا, سب اپنی جگہ نمازی منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. آپ اپنی حالت دیکھیں, جب آپ صبح اٹھتے ہیں کیسے فریش, دماغ میں سکون, بات چیت نہیں کرتا انسان, چپ بیٹھا ہوگا, آرام سے چائے پی رہا ہوگا اور بڑے سکون سے. اس وقت کوئی باتیں بھی شروع کر دے الٹی سیدھی ایک دم, تو آدمی کہے کیا ہو گیا بھائی, آرام سے ناشتہ کرو بیٹھ کے, کیا باتیں کر رہے ہو. سکون ہوتا ہے دماغ میں, اس لیے خاموش. فجر میں آپ آ کے دیکھیں, ظہر میں یا عصر میں امام اگر لیٹ ہو جائے نا 1 منٹ, تو ابھی گھڑی آئی ہے, گھڑی کے آنے سے پہلے, سوئی کے پہنچنے سے پہلے آدھی پبلک پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہوتی, کوئی کھجا رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں جھانک کے دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے امام صاحب. یہ کس کی علامت ہے؟ طبیعت میں اطمینان, بیٹھا ہی نہیں جا رہا. اور فجر میں خود دیکھتا ہوں
کہ سب منہ نیچے کر کے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, اسے سکون کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے آرام, کوئی گھڑی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا, 1-2 منٹ بھی ہو جائے نا تو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے, غصے میں بھی نہیں ہوتے اور چپ. آپ آج تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب صبح سو کے اٹھیں اور جب سب گھر والے ایک ساتھ اٹھتے ہیں نا سو کے, تو گھر کا ماحول دیکھا کریں, خاموشی کا ماحول ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایک پہلی دلیل ہے کہ جب انسان کو دماغ میں سکون ہوتا ہے تو خاموشی میں اس کو مزہ آتا ہے. یہ نیچرل سکون ہے اس کا, کہ اس کو سکون کے لیے تکلف سے کام لینا نہیں پڑتا. دوسرا دلیل جو ہم نے بزرگوں کی مجالس دیکھی ہیں, بعض بزرگوں کی جن کی ہمیں زیارت ہوئی, اکثر پہلے بھی میں یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 11:15 بجے تشریف لاتے تھے مجلس میں علماء کی, تو سارے مریدین اور شاگرد سب بیٹھتے تھے حضرت کی مجلس میں. آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی, 11:15 سے 11:15 بجے تک, 10:45 سے 11:15 تک. تو ہم جب پہلی دفعہ ان کی مجلس میں گئے تو ہمارا خیال تھا حضرت بیٹھ کے خوب گپ شپ لگائیں گے, باتیں کریں گے, نصیحت کریں گے, یہ کرو وہ نہیں کرو, یوں کرو ایسے کرو, پھر کچھ باتیں ہوں گی, کچھ لطائف بھی ہوں گے, پھر چلے جائیں گے. ہم دیکھا تو حضرت آ کے بیٹھے خاموش, مریدین بھی سارے خاموش. حضرت آئے, بس ادھر ادھر دیکھتے تھے, تھوڑا مسکرائے دیکھ کے اور خیریت 1-2 کی پوچھی, اس کے بعد چپ بیٹھے ہوئے, چپ چاپ ہی چلے گئے اوپر. ٹھیک ہے, نہ کوئی ڈپریشن سے بے ہوش ہوا, نہ ہم نے کوئی دیکھا کہ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہو کہ یہ کچھ بولیں. تو اس خاموشی کی مجلس میں اس قدر سکون تھا کہ ناقابل بیان. وہ چپ کی, میں بعض دفعہ بولتے بھی تھے, آدھا گھنٹہ تک کوئی نصیحت بھی کرتے تھے, کبھی موڈ ہوا تو بات ہو گئی, ورنہ خاموش بیٹھے. اتنا مزہ آتا تھا اس میں. میرے والد صاحب کو ایک دفعہ میں لے کر گیا, والد صاحب نے بھی اس مجلس میں شرکت کی. فرمایا کہ وہ مزہ آیا جو مظاہر علوم میں آیا کرتا تھا. مظاہر علوم میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ, یہ سارے بڑے بڑے علامے اور بڑے بڑے بزرگ تھے جو مظاہر علوم سہارنپور میں ہے نا. ہم لوگ اصل سہارنپور کے ہیں, تو یہ مظاہر علوم ہمارے گھر کے قریب ہی تھا. تو والد صاحب نے فرمایا کہ مظاہر علوم ہم بچپن میں جا کے مدرسے میں بیٹھتے تھے ان اکابر کے پاس, تو اس وقت بھی بالکل کیا ہوتا تھا, ہم یہ سارے اکابر چپ بیٹھے ہوتے تھے. یہ نہیں کہ لائٹ موسیقی چل رہی ہے یا کچھ ایک دوسرے پہ بس بھپتیاں کس رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں, کہکے لگا رہے ہیں. یہ بھی جائز ہے, ہنسنا کوئی پابندی نہیں ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں کہ جس کی طبیعت میں دل میں سکون ہوتا ہے اسے مصنوعی سکون کی ضرورت نہیں ہوتی. تو فرمایا والد صاحب نے کہ ہم جب وہاں جا کے بیٹھتے تھے, کہہ رہے ہیں وہ بچپن کا زمانہ مجھے یاد آ گیا. بالکل ایسے ہی سکینت آج نازل ہو رہی ہے جیسی اس زمانے میں نازل ہوا کرتی تھی. میں نے اپنے بڑے بھائی کو ایک دفعہ دعوت دی دارالفتہ آنے کی, حضرت کی مجلس میں. ہم لوگ کیا کرتے تھے, مغرب کی نماز کے بعد 8-10 طلبہ تھے, تو ہم مطالعہ کے لیے کتاب لے کے بیٹھتے تھے عشاء تک. چپ بیٹھتے تھے, بات چیت کی کسی کو اجازت بھی نہیں تھی اور کرتے بھی نہیں تھے, ہمارا دل بھی نہیں چاہتا تھا بات چیت کو. بیٹھے ہوئے آرام سے مطالعہ کر رہے ہیں اپنا. زیادہ بولنے والا برا سمجھا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہر وقت بولتا رہتا ہے, تو چپ چاپ. تو جب کیا ہوتا تھا, جب مغرب سے لے کے بیٹھتے تھے نا, تو میرے بھائی ایک دفعہ آئے, تو میں نے ان سے کہا بس چپ بیٹھنا پڑے گا یہاں پہ, بولنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ سب کا مطالعے کا وقت ہے, سب اسٹڈی کریں گے, ابھی آپ ایک کونے پہ بیٹھ جائیں. ان کو میں نے مطالعے کے لیے کتاب بھی تھما دی. میں نے کہا عشاء کی نماز کے بعد پھر کھانا وانا کھا لیں ہمارے ساتھ, پھر 2-4 گپ شپ ہوگی, پھر چلے آنا. تو مغرب سے عشاء تک وہ بیٹھے رہے, ہاتھ میں ان کی کتاب تھی, کبھی طلبہ کو دیکھتے تھے, کبھی کوئی بات چیت نہیں. عشاء کی نماز کو کہنے لگے خدا کی قسم ایسا سکون ملا, ایسا مزہ آیا کہ بتا نہیں سکتا. ایسا مزہ آیا کہ حالانکہ جو مقصد تھا نا آنے کا, کوئی نصیحت سننے کو ملے گی, کوئی یہ بات کریں گے, کوئی مدرسے کی سیر کرائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوا, ایسے ہی بیٹھ کے چلے گئے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایسا سکون ملا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی نہیں ملا. وہ لائٹ موسیقی بھی نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہ کوئی وہاں پہ رقص و سرور کی محفلیں اور جام نوش کیے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں سارا دن میں بہت زیادہ 2 گھنٹے جلوت میں بیٹھ سکتا ہوں. جلوت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں میں, باقی سارا وقت مجھے تنہائی چاہیے, ورنہ سکون برباد ہو جاتا ہے, برداشت نہیں ہے.
تنہائی میں سکون. سمجھ رہے ہو بات کو؟ فرمایا بہت زیادہ 24 گھنٹے میں متفرق, جیسے آدھے گھنٹے کی مجلس دن کی ہو گئی اور عصر کے بعد بیان ہوتا تھا آدھا پونے گھنٹے کا, تو یہ. اس کے علاوہ فرماتے تھے کہ لوگ جو ہے نا, لوگ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ وہ بولیں گے. فرماتے یہ بھی ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیا بول دے, لوگ تو آتے ہیں نا عجیب عجیب بات بول دیتے ہیں. ایک صاحب ہیں مجھے واٹس ایپ پہ مسائل پوچھتے ہیں, واٹس ایپ پہ میں ایک اعلان بھی کر دیتا ہوں, لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں, بہت زیادہ آڈیو کلپ آنے لگے ہیں. بعض دفعہ نیٹ پہ آن لائن ہوتا ہوں تو 150 کلپ آئے ہوئے ہوتے ہیں, 2-3 دن بعد آن لائن ہوں تو یہ بھی میں سب کے جواب نہیں دے رہا, دوں تو شاید 500 تک پہنچ جائیں. اب خود سوچو کہ ایک آدمی واٹس ایپ پہ بھی سنے کلپ سب کے, وائبر پہ بھی سنے, اسکائپ پہ بھی سنے, تو وہ تو 20 بچوں کی تو سنے گا ہی نہیں, پھر کبھی اپنی بھی نہیں سنے گا. تو میں کیا کرتا ہوں, میں ان لوگوں کو تھوڑا سا ڈانٹ دیتا ہوں کہ بھائی بات مختصر کریں, اور جو پوچھنے کی بات ہے وہ زیادہ حال احوال, خیر خیریت, اور حضرت طبیعت ٹھیک, گھر میں سب خیریت, اصل میں ہوا یہ 1901 میں میری شادی ہوئی, پھر یہ ہوا, پھر فلانا بچہ ہوا, ہاسپٹل میں ہوا ہے کہ دائی سے, وہی ساری رپورٹ پیش کر کے آخر میں پوچھ رہا طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو بھائی مختصر پوچھ لو, میں نے یوں طلاق دی تھی, ہو گئی ہے کہ مجھے اس سے کیا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, کب نکاح ہوا, کب ہجرت کی آپ نے, بیوی آپ کی کزن ہے یا بیوی کے مرنے کے بعد سالی سے نکاح ہوا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. تو ایک صاحب ہے, ان کو سمجھایا, لیکن پھر بھی ان کا جو اسٹائل ہے نا مسئلہ پوچھنے کا, وہ جب ان کے کلپ میں آن کرتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, 6 کلپ پڑے ہوئے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں. بعد از حال احوال, عرض یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. میں نے کہا پتہ نہیں اب ملک کی حالات پہ کوئی رپورٹ پیش کریں گے یہ. تو اتنے لمبے کلپ میں آخر میں ایک بات پوچھی ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز. تو یہ میں اعلان کر دوں تاکہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سب میں چلا جائے کہ بھائی جو واٹس ایپ پہ مسائل پوچھتے ہیں, ایک تو جو پوچھنے کی بات ہو وہ پوچھا کریں, خام خواہ کے گھریلو جھگڑے لے کے بیٹھ جانا میرے سامنے. ایک صاحب کا آج فون آیا, حضرت مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی چپ ہو جائے, مجھے نہ بتائیں آپ سے کیا ہوا ہے, اور چھپ چھپا کے اللہ سے توبہ کر لیں, مجھے ضرورت بتانے کی. کہہ رہے نہیں بہت بڑا سن تو لے. میں نے کہا میں گناہوں کو سننے کے لیے تھوڑی ہوں بھائی. مجھ سے مسئلہ پوچھیں کہ کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے, تو میں بتاؤں گا. حقوق العباد سے تعلق ہے تو بندے کا حق ادا کرو, اور حقوق اللہ سے تعلق ہے تو اگر کوئی عبادت ہے جس میں قضا ہے تو قضا کرو اور توبہ بھی کر لو. تو پھر کہنے لگے میرا فلاں حضرت حکیم اختر صاحب کے کوئی خلیفہ ہیں, ان سے اصلاحی تعلق ہے. تو میں نے کہا پھر انہی سے پوچھو, ان جو جس سے تعلق ہے اسی سے. تو کیوں خام خواہ میں اپنا گناہ ہمارے سامنے واضح کر رہے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے. تو ایک اعلان کر رہا ہوں میں کہ واٹس ایپ پہ یا وائبر پہ جو لوگ مسائل پوچھتے ہیں یا اسکائپ پہ, تو بہت مخال احوال خیر خیریت بالکل نہ پوچھیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کے فضل سے سب خیر خیریت الحمدللہ. کوئی بھی ایسی بات ہوئی تو رپورٹ ہم خود ہی پیش کر دیں گے, ٹھیک ہے. مختصر بات, اور جو پوچھنے کی بات ہے بس اسی کو فوکس کریں. طلاق کا مسئلہ ہے تو یوں بتا دیں کہ ایسے ہوا تھا, میں نے دے دی تھی, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. وراثت کا مسئلہ ہے تو بتا دیں ہمارے ابا کا انتقال ہوا, کس سن میں ہوا یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں. جب ہوا تھا تو اتنے وارثین موجود تھے اور اب تک ہیں, ان میں کوئی دائیں بائیں ہو گیا تو اس کا ذکر کر دیں, وہ تھے اب نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو پھر وہ پوچھ لیں بھائی اتنی جائیداد ہے تو میں جلدی جلدی بتا دوں گا اس کا جواب. یہ ایک درمیان میں ایک جملہ معترضہ آ گیا تاکہ یہ اعلان چلا جائے لوگوں میں, مختصر بات پوچھا کریں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تنہائی جو ہے نا, تنہائی فرمائے میں لوگوں میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا. تو دیکھو یہ دل میں سکون تھا نا, دل میں کبھی خاموشی میں اور تنہائی میں مزہ آ رہا ہے. دنیا دار آدمی کو مزہ نہیں آتا, اس کو موسیقی بھی چاہیے. تو انگریزوں کو موسیقی بھی چاہیے, ان کو نائٹ کلب بھی چاہیے, اور ان کو ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور وسیلہ چاہیے. جب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں یا ان کے عادی ہو جاتے ہیں, بچے کو کھلونا پکڑا دیں, جب ایک کھلونے کا عادی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں وہ کھلونا اٹھا کے پھینکتا ہے نا, کہتا ہے دوسرا والا چاہیے. تو بالکل یہ انٹرٹینمنٹ اور یہ کسی حد تک درست بھی ہے, یہ تفریح اسلام میں جائز ہے لیکن شرعی حدود کے اندر. لیکن ان میں وہ سکون نہیں ہے جس کے ہم متلاشی ہیں. وہ سکون صرف اللہ کو راضی کرنے میں ہے, اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. تبھی کسی دیندار آدمی کبھی خودکشی کا سوچتا بھی نہیں ہے, سوچتا بھی نہیں ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا, بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو کیا کر دوں گا, تنگ کر دوں گا. 1000 گز کے بنگلے میں بھی نا اس کو وحشت ہوگی, وحشت.
ہر وقت اس کو چاہیے ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور وسیلہ. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا آخرت میں بھی زندگی تنگ. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, آخرت میں ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى, اے اللہ میری تو آنکھیں تھی, تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, تیرے پاس اسی طرح ہماری آیات آتی تھیں تو ان آیات سے اندھا ہو گیا تھا. تجھے سب کچھ نظر آتا تھا, ہمارے حکام تجھے نظر نہیں آتے تھے, تو اندھا ہو گیا تھا, تو آج اسی کو ہم نے تیرے سامنے ظاہر کر دیا. تو اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں دین پہ چلنے کا حکم دے رہا ہوں, دنیا بھی تم آخرت تو بنے گی, تمہاری دنیا بھی اس سے بنے گی. دولت ہو یا نہ ہو, لیکن تمہیں دل کا سکون تمہیں عطا کروں گا میں, قلب کا سکون تمہیں ملے گا. یوسف علیہ السلام جیل میں مطمئن رہے ہیں, اور ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں بھی مطمئن رہے ہیں کہ بھئی تقدیر ہے, راضی ہو گئے اس پر کہ اتنی شدید بیماری آئے, طویل عرصہ گزارا اس پہ راضی رہے. تو یہ سب اللہ کی طرف سے اس کو پریشانیوں میں تسلی ملتی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, فرمایا باقاعدہ دل پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہتے ہیں غم نہ کرو, خوف نہ کرو. اگر کوئی پریشانی آتی بھی ہے نا تو غیبی تسلیاں مل رہی ہوتی ہیں, غیبی تسلیاں کہ بھئی کچھ دن ہے, صبر صبر. ہم نے دیندار لوگوں کو مرض موت میں بھی دیکھا ہے, ہائے ہوئے نہیں کرتے. میں نے بے دین لوگوں کو بھی دیکھا ہے مرتے ہوئے, دینداروں کو بھی دیکھا ہے. بے دین لوگوں کو جب ڈاکٹر بتا دیتے نا کہ آپ کی موت یقینی ہے, 2 مہینے مر جائیں گے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے. موت کا اتنا خوف, اب مرے اب مرے اب مرے. ایک صاحب ہمارے علاقے میں نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ تو کینسر ہو گیا ان کو, ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ بس یہ 1-2 مہینے کے مہمان ہیں, مر جائیں گے یہ. تو وہ بالکل دماغی توازن خراب ہو گیا تھا ان کا موت کے خوف سے. بار بار کبھی فائلیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, بچے ان کو پکڑتے, کبھی کہتے ہیں یہ میری جائیدادیں ہیں, میں کبھی بانٹ دیتا ہوں تمہیں, مرنا تو ہے میں نے. بار بار ان کا عجیب سی حالت ہو گئی تھی. تو جبکہ دینداروں کو دیکھا ہے. ابھی خلیل جو ہماری مسجد کے نمازی تھے, خلیل صاحب, ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا تھا کینسر ہے, مثانے کا کینسر ہے, کوئی علاج نہیں ہے. میں جب بھی ان کے پاس ملنے کے لیے گیا, کیونکہ جوانی تقوی میں گزری ان کی, اور کیسے گزری اگر اجازت دے چھوٹا سا واقعہ سنا دوں, تبلیغ کی برکت. انہوں نے واقعہ سنایا کہ یہ جب بالکل نوجوان تھے نا تو سینما میں فلم دیکھنے جاتے تھے, بالکل ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, سینما گھر میں فلم دیکھنے جاتے تھے. رات کو پھر دیر سے آتے تو ابا کی طرف سے پٹائی ہوتی, تو اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے. تو ایک دن یہ فلم دیکھنے آئے, تو ان کو سینما سے فلم دیکھ کے آ رہے تھے, تو ان کو ڈر ہوا کہ میں گھر میں گھسوں گا, ابا تو چھوڑیں گے نہیں, ابا یا بھائی جو بھی تھے. تو یہ مکی مسجد چلے گئے. اس وقت مکی مسجد ہوتی تھی, مدنی مسجد نہیں, مکی مسجد چلے گئے. تو اس وقت حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالی, جو تبلیغ کے بہت بڑے بانیوں میں سے ہیں, ان کو پتا چلا, انہوں نے ان کو اپنے پاس سلایا, بولا اب یہیں سویا کر. بڑی خدمت کی ان کی, حالانکہ پتا ہے کہ کیا کر کے آ رہا ہے, فلم دیکھ کے آ رہا, لیکن بڑی تسلی کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں بہت. تو ان کے اخلاق اور ان کی محبت اور ان کا اکرام دیکھ دیکھ کے نا ان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی. محبت جو ہے نا, جب خیر خواہی کا جذبہ, تو یہ انسان کے سخت دل کو بھی موم کر دیتا ہے. تو انہوں نے اتنی محبت دی نا ان کو کہ کوئی بات نہیں, فلم دیکھ لیے نا, آ جاؤ گے آہستہ آہستہ آ جاؤ. ہوتے ہوتے انہوں نے وقت لگانا شروع کیا. پھر ایسا وقت لگایا, سارے بچے ماشاءاللہ, آپ دیکھ لیں ان کے بھی آئے ہوئے تھے ان کی میت پہ, سارے تبلیغ میں, سب کی داڑیاں ماشاءاللہ, سارے نیک. ہر مسئلہ, کوئی دبئی سے فون آتا ہے, کبھی یہاں سے فون آتا ہے, ہر مسئلہ علماء سے پوچھتے ہیں. گھر کا ماحول تبدیل ہو گیا. اور آخر زمانہ کتنا اچھا گزرا, جب ڈاکٹر نے بتا دیا نا کہ موت یقینی ہے, نہ دماغی توازن خراب ہوا, کچھ بھی نہیں, بلکہ کہا کہ رمضان میں پورا رمضان اعتکاف کہاں کروں گا, مسجد میں, کیونکہ یہ شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو, تو رمضان میں میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے. دیکھو بوڑھا آدمی ہے, بیمار آدمی ہے, بار بار پیشاب کی حاجت, اس کو تو شریعت جماعت چھوڑنے کی اجازت دے رہی ہے نا کہ بھئی یہ گھر میں رہو آپ. میں نے بھی ان سے کہا حضرت آپ گھر میں رہیں, اس میں آپ کے لیے سکون ہے. مسجد میں تو چلو آخری 10 دن میں تو لوگ ہوتے ہیں, وہ تو پوری ہو کا عالم ہوتا ہے مسجد میں, شروع میں 20 دن تو نہیں بھائی, میرے رمضان کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے. پورا مہینہ یہاں کونے میں بستر پڑا ہوا تھا نا, بوڑھے آدمی کا دیکھا ہوگا آپ نے, پورا مہینہ یہاں گزارا اور ایک بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. پورے مہینے کا اعتکاف کیا کہ بھئی آخری وقت تو اچھا گزرے,
حالانکہ ماشاءاللہ باقی وقت بھی اچھا گزرا تھا ان کا. اتنا اطمینان چہرے پہ, اتنا اطمینان, جو ان سے ملنے والے لوگ ہیں جانتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی یہ نہیں ہو رہا کہ مایوسی کی باتیں کر رہے ہوں اور کہ بس بار بار یہی کہ بس اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے, اور کیا چاہیے. تو آخری دنوں میں ملنے کے لیے گیا, جب بالکل سانس اکھڑنے لگی تھی تو بھی بات کرتے تھے کہ بس خوشی ہوتی ہے اور آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, اور ایسے اچھی اچھی باتیں ہیں, کوئی پریشانی کی باتیں نہیں. پھر آخری وقت میں بس اللہ کا نام لیا, اور جب انتقال سے ایک دن پہلے ان کے بیٹوں نے بتایا کہ اتنا موت کے لیے تیار, جو دنیا دار آدمی وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ میں مروں گا. یہ ڈاکٹروں نے غلط رپورٹ بھی, بیٹا وہاں سے چیک کرا لے, کیوں مروا رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, تم لوگ سالے مجھے مروانے کے چکر میں ہو, ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے. ہمارے حضرت کی عمر جو ہو گئی نا, تو حضرت فرماتے تھے جتنا بھی بیمار ہو جاؤ ہسپتال نہ لے کے جاؤ. کیوں؟ فرمائے کہ بس اتنی عمر ہو گئی, مرنا ہے, اب زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, تیار ذہنی. تو آپ لوگ ایسا نہ کریں, کوئی بھی بیمار ہو جائے اس کو اسپتال لے جائے. میں نے کہا ہر بزرگ کی نقل اتارنے کی کوشش نہ کیا کریں. آپ کے دادا نانی بیمار ہو جائیں, یہ نہ کہیں کہ اتنی عمر ہو گئی اب مر جائیں آرام سے. بزرگوں کے حکام اور ہوتے ہیں. ہمارے چھوٹا بھائی ہے بیچارہ, بچپن میں عجیب عجیب نالائقی والی باتیں کرتا تھا, بیوقوفی میں نہ سمجھی میں. ہمارے نانا, ان کی عمر ماشاءاللہ 99 سال میں ان کا انتقال ہوا. تو 95 سال کی جب عمر تھی, یہاں کراچی میں آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں, تو میرا چھوٹا بھائی بیوقوف, اس وقت تو بچپنا بھی تھا نا, اب تو اتنا بیوقوف نہیں ہے, ان سے کہہ رہے ہیں نانا ایک بات آپ کو بتاؤں. کہہ رہے ہیں ہاں بتا. کہہ رہے ہیں ویسے اتنی لمبی عمر سے نا پناہ مانگی گئی ہے. ان کو بتا رہا ہے, کہیں کسی مولوی صاحب سے سن لیا ہوگا کہ بہت زیادہ لمبی عمر سے پناہ مانگی گئی ہے, تو ان کو بتا رہے ہیں وہ حدیث کہ اتنی لمبی عمر سے آپ بھاگ یہاں سے. تو مریض کے سامنے تو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو, اور آپ 90 سال اور جی آپ, اور اس کو خود بھی جائیں بیمار ہو جائیں تو کہیں کہ مجھے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرو, کیونکہ آج کل ویسی خدمت نہیں ہے. وہ کہیں گے جب ابا خود ہی دنیا سے جانا چاہ رہے ہیں اپنی ذمہ داری پہ, تو جانے دو آرام سے. تو میں بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں کہ موت کے لیے تیار کتنا رہتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے بھائی 63 سال کے بعد مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نبی 63 سال میں دنیا سے چلے گئے, میں اتنی عمر ہو گئی ابھی بھی نہیں آ رہا. تو ایک دفعہ جب زیادہ بیماری بڑھ گئی تو حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب آئے, تھوڑے پریشان تھے. تو حضرت نے فرمایا پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں. حضرت نے فرمایا میں تو پریشان نہیں ہوں, جس پہ گزر رہی ہے وہ پریشان نہیں ہے, دیکھنے والا پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہا ہے. تو اس میں بھی حضرت مزاح کرتے تھے, طبیعت میں مزاح تھا ایسی شدید بیماری میں. مفتی ابو لبابہ صاحب جو ہے نا بڑے لمبے چوڑے, آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ قد ٹھیک ٹھاک ہے ان کا. تو ایک دفعہ آئے, کہنے لگے حضرت آج کچھ طبیعت بہتر لگ رہی ہے. حضرت نے فرمایا آپ کو دیکھ کے ہو گئی ہے, آپ کا جو قد کاٹ ہے ماشاءاللہ ہائٹ, آپ کو دیکھ کے بہتر ہو گئی ہے طبیعت. تو وہ بھی ایسے ہی تھا, حضرت مرنے دو آرام سے, بہت جی لیے. تو یہ خلیل صاحب کا بھی میں نے دیکھا کہ پھر بالکل تیاری, بار بار کہہ رہے میں مر گیا ہوں, تیار ہے نا ذہنی طور پہ, پھر ہوش میں آتے کہتے میں مرا ہی نہیں. پھر ایک دن ان کے بیٹوں نے بتایا کہ وہ مرنے سے پہلے ایک دن کہنے لگے کہ بھائی میں مر گیا ہوں, میرا جنازہ مولانا طارق صاحب نے پڑھایا ہے اور مجھے غسل فلاں صاحب نے دے دیا ہے, پتہ نہیں میں پھر یہاں کیوں آ گیا. ٹھیک ہے, تو پھر واقعی مر گئے. تو ان کی موت کے بعد جب میں نے جنازہ پڑھایا اور انہی صاحب نے غسل دیا نا, تو وہ پھر ان کے بیٹے کہنے لگے ابا جان نے 2-3 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ میں مر گیا ہوں اور میرا جنازہ پڑھا دیا. پھر وہ حیرانگی اس کو ہو رہی تھی کہ میں مر تو گیا ہوں لیکن قبر میں کیوں نہیں ہوں میں. تو بتاؤ ایک عام آدمی جب یہ باتیں سوچے گا تو وہ تو ہونک ہو کے اٹھے گا نا, میں مر گیا ہوں, یہ قبر ہے, یہ کیا ہے. جیسے وہ ایک آدمی تھا, فدائی حملہ اس کو کرنا تھا, اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ فدائی حملہ کرو سیدھے جنت میں, جیسے ہی مرو گے ایک دم ہورے. تو وہ گیا کسی جگہ پہ پھٹ گیا, اتفاق کی بات کہ مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا, بم کہیں نکل گیا ہوگا. جیسی بے ہوش ہوا, جب ہسپتال میں گیا نا تو ایک کالی کلوٹی سی نرس کھڑی ہوئی تھی سامنے. اب اس کے تو دماغ میں یہ ہے نا کہ میں مر گیا ہوں, اور آنکھ کھلے گی تو کیا آئیں گی سامنے, ہورے. تو اس کو پولیس والے لے گئے تھے کہ ابھی تیری ٹھکائی لگاتے ہیں, تو ہوش میں آ ذرا. تو جیسے ہی ہوش میں آئے, کالی کلوٹی نرس تھی, اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے باقی ہورے کہاں ہیں. ٹھیک ہے نا, باقی ہورے, یہ تو ایک ہے, یہ تو عجیب سی نکلی ہے, باقی کدھر ہیں. تو دیکھوں وہ بھی ایسی ہیں یا نہیں. پولیس والوں نے کہا ابھی تجھے باقی ہورے بھی دکھاتے ہیں. تو اتنا موت کے لیے پھر اللہ کا نام لیا اور دنیا سے چلے گئے آرام سے. تو یہ سکون ہے بھائی, یہ سکون ہے. اتنی پریشانیوں میں بھی ایک تسلی ملتی ہے.
تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ غنی ہے، واستغنى اللہ، اللہ کیا ہے؟ مستغنی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ تم دین پر آؤ، اس کا فائدہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہارا بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا، جوانی بھی اچھی گزرے گی، پرسکون زندگی گزرے گی، اور آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر آ گئے تو یہ مولوی صاحب کو کچھ پیسے بھی زیادہ، تنخواہ زیادہ ملنا شروع ہو جائے گی، ان کی بات، یا تبلیغ والوں کی باتوں میں آ گئے تو تبلیغ والوں کو کوئی انکریمنٹ لگ جائے گا۔ تبلیغ والے کسی کو 4 مہینے کے لیے لے جائیں، ایک تبلیغی 100 آدمیوں کو 4 مہینے کے لیے تیار کر لیتا ہے، تو کوئی اس کا آپ نے دیکھا کوئی پھول وول لگ گئے ہو؟ آپ کو کوئی کمپنی مصنوعات دینا کہ یہ 100 آدمیوں کو بکوا دیں تو انکریمنٹ لگتا ہے نہیں لگتا؟ بھائی اتنی پرچیزنگ کی ہے اس نے، یہ تو بڑا زبردست ہے۔ تبلیغ والے صبح شام گھٹنے پکڑ کے سمجھاتے رہتے ہیں، وقت لگاؤ۔ 100 آدمیوں کو بھی کسی نے نکلوایا ہو نا تو بھی کچھ بھی نہیں، وہی کا وہیں، ایک ذرا سا بھی اس کو پیسے نہیں ملتے، نہ کوئی پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ یہ اسٹیج پہ بلایا جا رہا ہے، حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم بلا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ آدمی ہے جس نے ماشاءاللہ اتنا کم، تعریفی کلمات بھی ادا نہیں ہوتے حوصلہ افزائی کے لیے، کیا ہے اپنے فائدے کے لیے، کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بات دماغ میں اتر جائے کہ ہم جو دین پہ چلتے ہیں میرے بھائی، بد نظری سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے۔ لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں نا تو ایسے جیسے ان کو سمجھا رہے ہیں، ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے نا مسئلہ تو سمجھتے ہیں ہم سے پوچھ کے ہم پہ احسان کر رہا ہے، تبھی غصے بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اگر ہمیں حلال و حرام کا بتا دے گا نا اور ہم اس کو اختیار کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، ان کا تھوڑی فائدہ ہے۔ تو ہمیں تو کوئی، ہمارا اگر فائدہ بھی ہے تو وہ آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا نہیں ہے۔ تو واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، یہ اس آیت کا درس ہے کہ اللہ غنی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ قابل تعریف ہے، اس کو تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تمہارا فائدہ ہوگا، تم اس کی حمد و ثنا کرو گے، اس کے دین پہ چلو گے، تمہارا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے اپنے فائدے کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔